بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین اور عہد خلافت عثمانیہ۔ خلافت عثمانیہ کا آغاز۔ عثمانی ترکوں کا بھی اصل وطن سلجوقیوں اور خوارزمیوں کی طرح وسط ایشیا ہی تھا۔ وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ دنیا اسلام پر تاتاریوں کی یورش ہوئی۔ اس کے خطرات نے انہیں ایشیا کوچک کی طرف جانے پر مجبور کر دیا۔ دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے ان کا سردار ڈوب گیا اور مرحوم کا بیٹا ارطغرل قوم کا سردار مقرر ہوا۔ ایشیا کوچک میں سلجوقیوں کی ایک شاخ حکمران تھی جس کا مرکز کونیا تھا۔ یہ گروہ امن کی تلاش میں جا رہا تھا۔ راستے میں دیکھا کہ ایک مقام پر دو فریقوں میں لڑائی ہو رہی ہے۔ عثمانیوں نے ایک فریق کی مدد کی جس کی وجہ سے وہ گروہ کامیاب ہوا۔ کامیابی کے بعد معلوم ہوا کہ یہ سلجوقی سلطان کا فریق تھا۔ سلطان نے خوش ہو کر انہیں ایک جاگیر دے دی جس کی حد مشرقی رومی سلطنت سے ملتی تھی۔ ارطغرل غازی نے حضرت شیخ اکبر محی الدین ابو عبداللہ محمد بن علی بن محمد بن العربی الطائی الحاتمی دمشقی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ ارطغرل غازی اور اس کی آل کو ان کے مرشد ابن عربی نے جہاد اسلامی میں فتح کی دعا دی کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور فتوحات کے لامتناہی سلسلے کا آغاز ہوا، اور ارطغرل کی آل نے 3 براعظموں پر 600 سال تک حکومت کی۔ ارطغرل کے بعد اس کا بیٹا عثمان قبیلے کا سردار منتخب ہوا۔ عثمان نے حضرت شیخ عماد الدین مصطفیٰ بن ابراہیم بن اناج الکرشیری التمیمی المعروف شیخ ادیب علی رحمۃ اللہ علیہ کے دستے مبارک پر بیعت کی۔ آپ نے ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی کو فتح کی دعا دی۔ اللہ نے عثمان کو بے شمار فتوحات سے نوازا۔ شیخ ابن عربی، شیخ ادیب علی رحمۃ اللہ علیہم اور بعد میں آنے والے اولیاء کرام نے ارطغرل غازی، عثمان غازی اور بعد میں آنے والے خلافت عثمانیہ کے سلاطین کی دینی و روحانی تعلیم و تربیت کی اور راہ حق میں قربانی اور جہاد کا جذبہ پیدا کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے خلافت عثمانیہ کو بے حد وسعت عطا فرمائی۔ سلجوقی سلطنت کا شیرازہ بکھرا تو عثمان نے مستقل حیثیت حاصل کر لی اور ارد گرد کے علاقے فتح کر کے اپنی جاگیر بڑھا لی۔ یہی عثمان ہے جس کی وجہ سے ترکوں کا یہ گروہ عثمانی مشہور ہوا اور ان کی سلطنت خلافت عثمانیہ کہلانے لگی۔ عثمان نے 48 سال میں ایک بڑے علاقے پر حکمرانی قائم کی۔ اس سلطنت کا دائرہ جنوب میں کوتاہیہ اور شمال میں بحیرہ مارمورہ اور بحر اسود کے ساحلوں تک وسیع کر لیا۔ اس کے قلمرو کا طول 120 میل اور عرض 60 میل تھا جس میں ترک باشندے آباد تھے۔ عثمان کے دور میں سب سے بڑا کارنامہ اسلام کی اشاعت کا ہے۔ عثمان نے بازنطینی ایشیائی مقبوضات پر قبضہ کر کے وہاں کے نصرانی باشندوں کو اپنے اخلاق سے ایسا گرویدہ کر لیا کہ وہ اسلام میں داخل ہو گئے اور ترکوں سے قرابتیں قائم کر کے ترک نہیں بلکہ عثمانی کہلانے لگے۔ خلافت عثمانیہ کے عروج و زوال کا طائرانہ جائزہ۔ امیر عثمان اور اس کی اولاد میں 1922 عیسوی تک 37 افراد خلفاء مقرر ہوئے اور 3 افراد ترکی جمہوریہ کے صدر بنے۔ امیر عثمان نے اپنی حیات میں سلطنت بازنٹائن کے علاقے اپنے قبضہ میں لیے۔ اس کے بعد 1326 عیسوی میں امیر عثمان کا انتقال ہوا اور ان کے انتقال کے بعد خلافت کی باغ ڈور ان کے بیٹے اورحان نے سنبھال لی اور انہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں بروسہ اور نکائیہ کا الحاق کیا۔ ان دونوں کے علاوہ ہمسایہ ریاست کراسی بھی اورحان کے زیر نگیں آ گئی اور اپنی زندگی میں امیر عثمان کے بیٹے نے انکشاریہ فوج قائم کی جو صدیوں تک عثمانی فتوحات کے سر کا سہرا ثابت ہوئی۔ 1759 ہجری میں ہلسپانڈ عبور کر کے قلعہ گیلیپولی کو مرکز بنا کر سلطنت بازنٹائن کے یورپین مقبوضات کو آل عثمان نے فتح کرنا شروع کر دیا۔ چند سال کے بعد ایڈریا نوبل اور فلیپو پولس عثمانی خلافت کے زیر نگین ہوئے۔ مرٹنزا اور کسارا پر بھی قبضہ ہو گیا۔
ان مہمات سے قسطنطنیہ کے نواحی اضلاع کے سوا تمام جزیرہ نما بلقان پر خلافت عثمانیہ کا قبضہ ہو گیا، مگر تیمور کی آویزش سے قسطنطنیہ ترکوں سے کچھ عرصہ کے لیے بچا رہا۔ بایزید اور تیمور باہم برسر پیکار ہوئے۔ بایزید ناکام رہ کر غلام ہوا اور عدم کو روانہ ہوا، مگر سلطان محمد اول کی بہترین پالیسی سے اس سلطنت کا پھر اپنے سابقہ دم خم پر لوٹ کر آنا کچھ کم حیرت انگیز نہیں۔ مراد ثانی نے ہونی ایڈی کے حملوں کو زبردست بہادری سے روکا اور صلیبیوں کے تمام حملوں کو ناکام بنایا، جس سے پھر کسی دشمن کو خلافت عثمانیہ کے مقبوضہ علاقوں پر حملہ آور ہونے کی جرأت نہ ہوئی، اور آئندہ 2 صدیوں کی تاریخ میں خلافت عثمانیہ کی فتوحات کی طویل فہرست کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ 1453 عیسوی میں سلطان محمد ثانی نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، اس کے ساتھ ہی سلطنت بازنطائن کا چراغ بھی گل ہو گیا۔ 1475 عیسوی میں خلافت عثمانیہ کے مقبوضہ جات میں کرائمین پیننسولا کا الحاق ہوا۔ جزائر ایجین عثمانیہ قلمرو میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ اٹلی میں خلافت عثمانیہ کا جھنڈا قلعہ ٹارنٹو پر لہرانے لگا۔ سلطان سلیم اول نے اپنے 8 سالہ قلیل دور حکومت میں ایران کو شکست دے کر خراسان اور دیار بکر کو خلافت عثمانیہ میں ملایا۔ 1517 عیسوی میں شام، مصر اور عرب کے صوبہ جات مملوکوں سے چھینے گئے اور خلافت عثمانیہ کے دائرے میں داخل کیے گئے، جس کی وجہ سے خلافت عثمانیہ کا دائرہ وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ سلیمان اعظم نے اپنی محتم بالشان فتوحات سے سلیم کے کارناموں کو بھی دلوں سے بھلا دیا۔ 1522 عیسوی میں سلیمان اعظم نے رہوڈس کے نائٹوں کو ان کے مضبوط مورچوں سے نگال باہر کیا۔ اپنے زمانہ خلافت میں سلیمان اعظم نے میدان محاق میں فی الواقع ہنگرین سپاہ کو کچل ڈالا۔ اس جنگ میں 20,000 عیسائی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور شاہ ہنگری لوئیس ثانی بھی مقتول ہوا۔ 1.5 صدی تک ہنگری خلافت عثمانیہ کا صوبہ رہا۔ سلطان سلیمان نے 1529 عیسوی میں ویینا کا محاصرہ کیا، لیکن اسے فتح نہ کر سکا۔ تاہم اس نے آرچ ڈیوک فرانز فرڈینینڈ کو خراج ادا کرنے پر مجبور کر دیا۔ مسٹر سٹینلی لین پول اپنی تاریخ شجرات فرما روایان اسلام میں لکھتے ہیں، سلیمان اعظم کہلانے کا دعویٰ صرف اس بات پر مبنی نہیں کہ وہ بڑا لائق و قابل اور روشن خیال حکمران تھا یا اسے عظیم الشان فتوحات حاصل ہوئیں، بلکہ اس لحاظ سے اعظم کہنا بجا ہے کہ اس نے چارلس فرانسس اول، الزبتھ اور لیو دہم جیسے جلیل القدر بادشاہوں اور کولمبس کورس جیسے نامور مدبرین کے زمانہ میں اپنی برتری قائم و دائم رکھی۔ چارلس اعظم کی آنکھوں کے سامنے اس نے ہنگری کا الحاق کر لیا اور ویینا کو بحری طاقت کے عروج کے زمانہ میں، جبکہ ڈوریا اور ڈریک جیسے یورپ کے امیر البحر موجود تھے۔ سلیمان کے جنگی جہازوں نے ہسپانیہ تک بحری راستہ کو خس و خاشاک سے پاک صاف کر دیا۔ سلطان کے امیر البحر باربروسا، پیال اور ڈریک کے نام سے بحر روم کے کنارے کی سلطنتیں کانپتی تھیں۔ سلیمان کی سلطنت بیوڈاپیسٹ، دریائے ڈینیوب سے اسوان اور فرات سے آبنائے جبرالٹر تک پھیل گئی تھیں۔ خلافت عثمانیہ کی تاریخ میں سلیمان اعظم کا زمانہ اس کی ترقی کا زمانہ تھا، لیکن ان کی وفات کے بعد خلافت عثمانیہ کا زوال شروع ہوا۔ سلطان سلیمان کے بعد سے کچھ فتوحات ہوئیں، مگر اس کے ساتھ ناکامیاں بہت زیادہ تھیں۔ 1571 عیسوی میں خلافت عثمانیہ کے بحری عروج کا تنزل شروع ہو گیا۔ اس کے بعد بڑی جنگوں میں ترکوں نے متعدد فتوحات حاصل کیں۔ 1571 عیسوی میں خلافت عثمانیہ میں قبرص کا الحاق ہوا۔ 1596 عیسوی میں افواج آسٹریا کو بمقام کرسٹر شکست دی، مگر خلافت عثمانیہ بحری طاقت کے لحاظ سے یورپ کے خوف و خطرے کا موجب نہ رہے۔ جو عظمت و شوکت اہل یورپ کے دلوں میں پہلے بیٹھی ہوئی تھی وہ باقی نہ رہی اور آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی۔ 1638 عیسوی میں
سلطان مراد چہارم کے زمانہ میں بغداد خلافت عثمانیہ کے قبضے میں آیا اور 1645 عیسوی میں اہل دین ایشیا سے کینیڈا اور کچھ جزیرے لے لیے گئے، مگر خلافت عثمانیہ کو یورپ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1664 عیسوی سینٹ گوتھرڈ میں، 1674 عیسوی چوکزم میں، 1675 عیسوی لیمبرگ میں جان سوبیسکی کے مقابلہ پر خلافت عثمانیہ کی فوج مقابلہ کی تاب نہ لا سکی اور بوسنیا اور یونان پر اہل آسٹریا اور اہل دینیشیا نے کئی حملے کیے، اور 1699 عیسوی میں صلح نامہ کالویز اور 1718 کے پاس سرڈوٹس کے عہد نامہ نے ہنگری، پوڈولیا، ٹرانسلوینیا میں خلافت عثمانیہ کا تسلط باقی نہ رہا۔ آسٹرو رشین ٹرکش جنگیں۔ ان جنگوں میں روس نے اوگزیکوو، ازوو، ہنگری، ٹرانسلوینیا اور بکووینا کو خلافت عثمانیہ سے واپس لے لیا، اور خلافت عثمانیہ نے کرائمین پیننسولا، شمالی بوسنیا، ہسبرگ، سربیا اور بلغراد کو اپنے قبضہ میں لے لیا۔ بعد ازاں دریائے ڈینیوب کی مملکتوں پر کئی حملے کیے۔ افریقہ میں مصر کو محمد علی نے ترکی سلطنت سے عملاً آزاد کرا لیا۔ 1811 عیسوی میں عرب کے السعود خاندان کی زیر قیادت عبد الوہاب نجدی کے پیروکار وہابیوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی اور خلافت عثمانیہ وہابیوں کو شکست دینے سے قاصر رہی۔ 1830 عیسوی میں فرانس نے الجیریا پر قبضہ کیا۔ سلطان مراد چہارم نے اپنے مقبوضہ بغداد کو ایران سے واپس لے لیا۔ 1878 عیسوی میں برلن کے عہد نامہ کے موافق باتوم روس کے ہاتھ لگا اور برطانیہ نے جزیرہ قبرص ہتھیا لیا۔ روس کے دباؤ سے رومانیہ، سربیا میں سلطنتیں قائم ہوئیں اور مونٹی نیگرو آزاد ہوا۔ یونان کو تھیسلی ملا۔ بوسنیا ہرزیگووینا آسٹریا کے سپرد ہوئے۔ 1885 عیسوی میں ایک نئی ریاست مشرقی رومیلیا، نارتھ رومیلیا اسٹیٹ قائم ہوئی، جس کے سبب سے کوہ بلقان ماؤنٹین رینج کے شمال میں ترکی سلطنت باقی نہ رہی۔ عبدالحمید کے دور میں خلافت عثمانیہ کا سارا بھرم جاتا رہا۔ طرابلس اٹلی نے لے لیا اور تمام بلقان میں آتش بغاوت روشن ہوئی۔ اتحادیوں کی ریشہ دوانیوں سے خلافت عثمانیہ کے حصے کر دیے گئے۔ محمد خامس کے زمانے میں عرب بھی نکل گیا اور وہ وقت آیا کہ یونانیوں نے تھریس پر قبضہ جما لیا۔ قسطنطنیہ پر اتحادی قابض ہوئے، مگر نوجوان ترکوں نے یونان کو پیٹا۔ اتحادی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد جنگ عظیم اول ہوئی اور 1922 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ سے خلافت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور خلافت عثمانیہ کا شیرازہ بکھر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔